निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में फूट और मुसलसल टूट फूट का सिलसिला जो है वो जारी है और अभी ओवर द वीकेंड अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की तरफ थे। पंजाब से उनका इरादा था कि वो सिंध की तरफ जाएंगे, लेकिन पंजाब पहुंच के उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक की कॉल है तो अब ये तहरीक 90 रोज़ तक चली गई है, यानी कि ये सितंबर तक अक्टूबर तक ये तहरीक अभी चलती रहेगी। जबकि इमरान खान बानी PTI उन्होंने एक वाज़े पैगाम दिया था बजरिया अलीमा खान के 5 अगस्त को क्लाइमेक्स होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये फूट और टूट फूट है, जो इख्तलाफात है, ये आखिर कहाँ तक जाके इसका अंजाम होगा? क्या यही इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंजाम तक ले जाएंगे और क्या वो अंजाम बिल्कुल उसका आगाज़ होने जा रहा है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अब मौलाना फजलुर रहमान की JUIF भी तैयार हो गई है। मौलाना ने कहा है कि जी तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए, अपोजिशन की तरफ से नहीं आनी चाहिए। तो PTI की एहतजाजी तहरीक कामयाब होगी या CM खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? क्या तहरीक अदम एतमाद वाकई आने का अब भी कोई चांस मौजूद है CM खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, या सेनेट इलेक्शन तक का इंतज़ार किया जा रहा है? इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से, उनके गवर्नेंस के हवाले से गैलप का एक इंटरेस्टिंग सर्वे आज सामने आया है जो KP पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नेंस पे सवालात उठाता है। लेकिन हम प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून की गवर्नेंस के बारे में भी सवालात करेंगे। चीनी का बहरान जो कि शहबाज हुकूमत का एक पहला बड़ा स्कैंडल उभर के सामने आ रहा है, वजीर ख़जाना की नाकामी भी चीख चीख के बता रहा है। इन सब मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब, विफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है। इंजीनियर अमीर मकाम साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाने में इंटरेस्टेड है PMLN? और कल तो मौलाना ने भी मशरूत आमादगी जाहिर कर दी, तो इस वक्त हालात क्या हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि आप लोग सेनेट इलेक्शन तक का इंतज़ार कर रहे हैं या आ सकती है कुछ तब्दीली CM KP के खिलाफ? नहीं, मतलब है कि सेनेट की इलेक्शन पर भी इतना टाइम इसमें है नहीं। 21 तारीख को अनाउंस हुआ है और हमारी भी सबकी ख्वाहिश है और पूरे सूबे की भी ख्वाहिश है कि जिस तरह सेनेट में KPK की रिप्रेजेंटेशन न होने की बराबर है और उसके 11 सेनेटर्स को आना है, तो वो आने चाहिए कि KPK की नुमाइंदगी हो जाए। उसको किसी किस्म डिस्प्यूटेड बनाना नहीं चाहिए और इसी तरह उस पर फोकस कर लेना चाहिए क्या है और सूबे के लिए बात करे, सूबे की नुमाइंदगी करे, नंबर 1। दूसरी बात आपने वो आगे की, तो सियासत में बात यह है कि हम सियासतदान हर एक अपने माहौल हालात को देखकर बात करती है और हमारी कोई बात हर पे आखिर नहीं होती कि हमने आज इस तरह कह दिया तो कल बस उस तरह चलेगा। तो मौके महल और हालात को देखकर फैसले किए जाते हैं और एक अपने पॉलिटिशियन भी और सारे पार्टियां भी उस मौके महल को देखकर उसके मुताबिक फैसला करते हैं। तो गंडापुर की तो ये हुकूमत को बात जो खतरा है? आपने इंट्रो में कह दिया, तो खतरा तो जरूर ये है कि जो सूबे के हालात है, जो सूबे के हालात है उसको आप देख रहे हैं और जो PTI के हालात है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी कहें, अगर उनकी अपनी नंबर्स, उसकी जो भी उनके मेंबरान हैं, उनकी अब भी मेजॉरिटी है, तकरीबन अभी अपोजिशन के सारे मेंबर ये मिलाकर 55 बनते हैं और उनकी अक्सरियत है। अगर हम वही चेंज लाना भी चाहते हैं तो 20 उनके अपने साथ मिला के तब चेंज जा सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि यार वही अपनी जगह कायम दायम और उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू, मगर वो हम देख रहे हैं कि उनकी कई ग्रुप्स, कई डिवीजन है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, न उनका एक लीडर है, न उनकी एक बात है, जो अभी भी आपको देखने में सामने आ गई कि हम मुहर्रम के फौरन बाद तारीख शुरू करेंगे और फिर अचानक वही यहाँ से सारी जगह छोड़कर इस्लामाबाद और लाहौर का रुख किया गया और वही एक उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ कि जिस जगह लोग इकट्ठे हुए कौन था क्या था और वही सब करके और एकदम बात आ गई। अभी मेरे साथ PTI वाले बात कर रहे हैं क्या, हमें तो ये पता ही नहीं था कि कौन सी बात हो रही है। अचानक से बात आई कि 90 दिन की डेडलाइन दे दी, 90 दिन के बाद तय हो जाएगा। तो इस तरह चीज जब इस तरह डिवीजन हो
اور اس طرح تقسیم ہوں اور صوبے کے حالات سب کے سامنے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، دہشت گردی کو دیکھو، ان کے مالی ایشوز کو دیکھو، روز بروز سکینڈلز آنے کو دیکھو، تو اس میں کوئی چیز خارج سے امکان نہیں ہے، اب تو اور کوئی چیز خارج آ امکان سکتی نہیں جتنی ہے. ہماری رول ہے. ہاں بلکہ کیا سوال کیا آپ نے؟ میں نے کہا کہ اب تو گیلپ کا سروے بھی آ گیا ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اب کوئی خارج سے امکان نہیں ہے کوئی بھی معاملہ. وہی مطلب ہے، میں تو تو گیلپ کا سروے جو آ پڑھ رہا گیا تھا، ہے میں نے تو کہا کیا وفاق کوئی اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ انہوں نے فگر دیے تھے، میں نے کہا یہ فگر وہ ہماری طرف گئے ہی نہیں. وہ ان دیہاتوں میں، وہ صدرن ڈسٹرکٹ میں، وہ مرج اضلاع میں، اس میں گئے ہی نہیں. تو اس سے کئی گنا زیادہ ان کو یہ جو انہوں نے سرے کیے، تو اس سے زیادہ ان کو بیڈ گورننس اور ہر چیز میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، کمیونیکیشن میں، ہر ایک چیز میں تو کیا صوبے کے حالات ایسے ابھی بھی نہیں ہیں کہ ابھی بھی امیر صاحب کیا صوبے کے حالات ابھی بھی ایسے نہیں ہیں کہ وفاق انٹرفیئر کرے؟ نہیں، مطلب ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک نظام، ایک سسٹم. جو آپ نے جو اصل سوال کیا کہ صوبے میں آپ تبدیلی دیکھ رہے کہ نہیں، اور اس کے لیے کیا، تو میں نے کہا ان سارے حالات کو دیکھ کر اس کی تو پھر یہ حال ہے کہ آپ ہر ایک اپنا ایک پازیٹیو ان پٹ دے رہے، اور صوبے کی بہترین مفاد میں، صوبے کے مفاد کو دیکھ کر اس کے مطابق سوچا جائے، اور سوچے بھی جا سکتے ہیں مناسب وقت پر. سوچا جا سکتا ہے مناسب وقت پہ. اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ جو کہ سب کے سامنے ہے، آپ نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اس ٹوٹ پھوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاجی تحریک پی ٹی آئی کی پہلے کامیاب ہوگی، یا کوئی گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو وہ پہلے کامیاب ہوگی؟ دونوں تحریکوں میں سے پہلے کیا کامیاب ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ تو میں نے تو یہ ایک تحریک جو ہے ان کی احتجاج کا، یہ مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی. اور انہوں نے خود بھی ناکام کر دیا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اور وہی جو ان کے اس طرح چند ایکٹیوسٹ ہوتے، تو ان کے بھی حوصلے اور مورال ڈاؤن ہو گئی. یہ ہمیں کیا کہا تھا اور اب کیا ہو گیا. تو یہ تو مجھے کوئی لگ ہی نہیں رہا ہے. لوگ ابھی فیل کر رہے ہیں اس ماضی کو دیکھ کر کہ ہمیں آخری کال بھی دی گئی. یہ تو ابھی 90 دن کی الٹیمیٹم ہو گئی، اور وہ الفاظ بھی لوگ اپنے آپس میں پی ٹی آئی والے تقسیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو میسج بھیج رہے ہیں کہ وہی جو آخری کال دی تھی کہ یہ ہمارا آخری کال ہے، اور اس کے بغیر ہم واپس آئیں گے نہیں، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور قیدی نمبر 804 کو آگے کر کے اپنے ساتھ ہی لائیں گے، اسلام آباد پہ یہ کریں گے. تو وہی لوگ ان کے پی ٹی آئی والے، میرے نہیں ہے، میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں، مگر ان سے سنتا آ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ اس طرح کیا ڈرامہ کیا گیا کہ ہم سب کو وہی لے کے گئے، اور پھر ہمارے لیڈرز جنات بن کر غائب ہو گئے، جنوں کی طرح غائب ہو گئے، اور ہمیں وہی چھوڑ دیا. تو ابھی ان کے پاس یہ چیز تو مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے. اس لیے یہ تاریخ پر تاریخیں دے رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب روزانہ نئے تاریخیں دے رہے ہیں. سر یہ آپ کے پی کے حالات پہ جو آپ جو سوالات اٹھا رہے ہیں، تو کچھ ذرا آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. جو وفاق کے حالات ہیں، چینی کا بحران ایک بڑا افریت بن کے ہر حکومت کو چینی کا بحران لے ڈوبا. اب شہباز شریف ہمیشہ سے اس بات کا کریڈٹ لیتے تھے، اس کو بڑا وہ دعوے کے ساتھ پروجیکٹ کرتے تھے کہ ابھی تک ایک دھیلے کی کرپشن 2 سال میں ان کے وزیر اعظم کے دور میں ثابت نہیں ہوئی. تو اب یہ اسکینڈل جو ہے وہ سب سے بڑا ایک سامنے آ گیا ہے. وزیر خزانہ بھی آپ کے اس اسکینڈل کے سامنے بے بس اور ناکام نظر آتے ہیں. تو یہاں تو وفاقی حکومت ناکام نظر آتی ہے. پھر نہیں، مطلب ہے کہ یہ مجھے اس کا پورا ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں کئی چیزوں میں اس طرح بزی رہا. مگر یہ صلاحیت جو شہباز صاحب کی آپ نے کہہ دیا اس کی گورنمنٹ کی، اس نے ماضی میں بھی ہر چیز پر قابو پائے، اور اس طرح اگر کوئی چیز سر اٹھائے بھی تو ان کی یہ کیپیبلٹی بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے اسکینڈل پر قابو پا لیا. اور اس اسکینڈل تک کیا کہیں گے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اسے نکال دیا. اور وہی جو مہنگائی کے شرح میں اضافہ تھا 38% سے 4% پہ لگے، شرح سود کو دیکھو، اس کے دوسرے ایشوز کو دیکھو کئی. تو مجھے یہ یقین ہے اگر اس طرح کوئی بات اس کی مجھے میں ڈیٹیل بات اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، مگر میں یہ یقین رکھتا ہوں اس کی کیپیبلٹی پر، اس کی صلاحیت پر، اس کی ڈیووشن پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہو اس پر
चलिए आपके जरूर पास काबू इस पाएगा। मामले की जब डिटेल्स आ जाएंगी, बल्कि पूरी कौम इन डिटेल्स का इंतजार कर रही है कि आखिर ये कौम को टीका हर साल क्यों लगता है, चाहे जो भी हुकूमत हो। आज के लिए प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर मकाम साहब, और उम्मीद रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप आएँ चीनी के बहरान पर तफसीली आपसे बात हो सके। प्रोग्राम में डिबेट को, सवाल जवाब को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, JUIFA से कुछ सवालात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, JUIFA खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और मौलाना फजलुर रहमान के भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज ज्वाइन करने के लिए। एक तो आपको जो चैलेंज दिया है, बल्कि आपने जो चैलेंज दिया है, दोनों ने एक दूसरे को, JUIFA ने PTI को इलेक्शन लड़ने का, उस पर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मुसलसल फूट और टूट फूट है, 5 अगस्त की तहरीक बमुकाबला 90 रोज़ की तहरीक, इस सब सूरत हाल को सामने रखते हुए अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया पार्शियली कि तब्दीली PTI के अंदर से आए, अपोजिशन से ना आए। जरदारी साहब ने भी ऐसी बात की थी इमरान खान को कि गिराना हमने आपको नहीं है, गिरना आपने खुद ही है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए और PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहे हैं, तो क्या उसी तरह से जैसे इमरान खान को वो गिर गए खुद, गंडापुर भी खुद गिर जाएंगे या क्या होगा? सलाम, बहुत शुक्रिया गलीज़ा। आपने जो सवाल किया है वो इस वक्त आजकल के सूरत हाल में बहुत ज़्यादा वैलिडिटी रखता है। और मौलाना साहब ने अगर ये बात की है तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए ये बात की है। पहली बात यह है कि आपको मालूम है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की जो सूरत हाल है, आए रोज जिस तरह के धमाके हो रहे हैं, बाजवड़ से लेकर डेरा इस्माइल खान तक, खुद इन कठपुतली वजीर आला का अपना जिला जो है वो महफूज नहीं है। वहां पे आए रोज रोड्स पर बंदूकों वाले निकल आते हैं, रोड्स को रोकते हैं, लोगों को रोकते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं। अभी आपने बाजावड़ में देखा, उसके बाद आप वजीरिस्तान की तरफ चले जाएं, ये रोज का मामूल है। फिर इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरह के उनके सारे स्कैंडल जबान ज़द आम हैं, जिस तरह की बदउनवानी हो रही है, जिस तरह की बद इंतजामी हो रही है, तो जमीयत उलमा इस्लाम ही नहीं, क्योंकि वो चूंकि जमीयत उलमा इस्लाम तो इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है KP में, तो वो नहीं, KP का एक एक फर्द इस हुकूमत से मुतासर है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस वुसअत ज़र्फी का मुजाहरा किया है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान इस तरह नहीं करेगा कि उन्होंने खुद PTI को कहा है कि आपके सूबे के जो इस वक्त हालात हैं, चाहे हम आपके मैंडेट को तस्लीम करें या न करें, लेकिन इस वक्त करप्शन की जो सूरत हाल है, जिस लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इसमें आपको खुद इसको एड्रेस करना पड़ेगा। विद इन PTI चेंज लाएं और इन चीजों को एड्रेस। आज तो गैलप का सर्वे भी सामने आ गया, तो आपको लगता है कि ये सब जो चीजें बन रही हैं, जो बुनी जा रही हैं, जो बुन रही हैं, ये बुनियाद बन सकती है गंडापुर की हुकूमत गिरने के हवाले से? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, क्या सेनेट इलेक्शंस तक का इंतजार तो नहीं किया जा रहा कि उसके बाद फिर गंडापुर की हुकूमत गिराई जाए, जो भी सेनेट का इलेक्शन का नतीजा हो, या गिर जाए खुद ही? और सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से अपोजिशन का कोई इकट्ठ, कोई आपकी ज्वाइंट स्ट्रैटेजी? जी देखिए, मैं नहीं समझता कि हमें इस हवाले से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से किसी सर्वे को देखना चाहिए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पिछले 1 साल के जो हालात हैं, गलीज़ा आप सहाफ़ी हैं, आप मुझसे बेहतर समझती हैं, जानती हैं, आप अपना डाटा निकाल लीजिए, जितने लोग इस 1 साल में वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग धमाकों में मरे हैं, टारगेट किलिंग में मरे हैं, जिस तरह की करप्शन, और जिस एक एक जिले से जिस तरह कोहिस्तान का आपके सामने आया है, 40 अरब का स्कैंडल वो एक कोहिस्तान के जिले से आया है, इसी तरह आप बाकी सूबे को कियास कर लीजिए। मेरे ख्याल में हमें किसी सर्वे पे नहीं जाना। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात खुद बता रहे हैं कि चेंज नागुज़ीर हो चुकी है, लेकिन असल में अगर PTI खुद उसको एड्रेस नहीं करेगी, इस करप्शन को एड्रेस नहीं करेगी, इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एड्रेस नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में फिर बातें कहीं और किसी और तरफ निकल जाएंगी। रियासत पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा उस रियासत पाकिस्तान की बहुत अहम इकाई है। ये बात आप बहुत अहम कर रहे हैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, कि अगर PTI खुद इस चीज़ को एड्रेस नहीं करती और खुद गंडापुर की हुकूमत को तब्दील नहीं करती, तब्दीली की हुकूमत को तब्दील नहीं करती, तो फिर बातें कहीं और जाएंगी। ये बातें कहीं और जाएंगी, इससे मुराद क्या है आपकी? इससे मुराद मेरी ये है कि रियासत पाकिस्तान की इतनी अहम इकाई, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ये हो कि लोगों की जानें गैर महफूज हो जाएं, अगर हुकूमत की रिट खत्म हो जाए,
اور ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے اپنے صوبے کو جلتا ہوا چھوڑ کر لاہور میں بیٹھا ہوگا. آپ بتائیں ریاست پاکستان کمزور ہوگی یا اس سے ریاست پاکستان مضبوط ہوگی؟ تو پھر آپ کا وفاق سے کوئی مطالبہ ہوگا؟ ہمارا مطالبہ یقینی طور پر ہے. ہم وفاق سے مطالبہ ہمارا امن و امان کے حوالے سے ہے کہ یہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے ایک صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کی. لیکن سیاسی طور پر حکومت کے حوالے سے ہمارا مطالبہ پی ٹی آئی سے ہے کہ یہ جو حکومت پچھلے 1 سال سے ہے یہ ناکام ہے. اس کو تبدیل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ہی ان کو ایڈریس کرنا ہے. جہاں تک سینٹ کے الیکشن کی بات آپ نے کی ہے جوائنٹ اسٹریٹجی، تو جوائنٹ اسٹریٹجی یہ بالکل بھی خارج از امکان نہیں ہے. سینٹ کے الیکشنز ہیں اور ہم بیٹھیں گے آپس میں اور بیٹھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر چیزیں سینٹ کے الیکشن تک آپ کو سامنے بھی نظر آئیں گی. کتنی سیٹیں اگر اپوزیشن ساری اکٹھی ہو جاتی ہے کتنی سیٹیں آپ لوگ نکالیں گے؟ 5 یا 6؟ میرے خیال میں 5 اور 6 کی بات چھوڑیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی. ان کے اپنے اندر جس طرح کی پھوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ حکومت کا اپنے کوٹے کے حصے جو اپنے حصے کی سیٹیں وہ لوز نہ کر جائیں. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ انجینئر ضیاء الرحمان صاحب آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. ایک بریک لے انہیں تمام مدعات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے آفٹر اے شارٹ کوئک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. انہیں تمام مدعات کے حوالے سے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کے مرکزی سرکردہ رہنما اور کراچی کے میئر ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آئی ایم آنرڈ اینڈ پلیز ٹو ہیو یو میئر کراچی ان مائی پروگرام ٹوڈے. ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اعلان کر دیا کہ پنجاب پر دھاوا بولنے کے بعد سیاسی دھاوا ناٹ ادروائز اب وہ سندھ کا رخ کریں گے. تو آپ ویلکم تو کریں گے ڈیفینیٹلی ان کو سندھ میں؟ آ جائیں جی. بسم اللہ. سو وہاں کے وہ گورننس کے معاملات پہ ظاہر بات کریں گے. یہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو ہدف تنقید بنائیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ریوائیول کی بات کریں گے. تو پولیٹیکل سپیس تو آپ لوگ دیں گے نا. کوئی بستہ تو پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا نا گنڈاپور سے؟ نہیں بٹ آئی ہوپ کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہوگا جس کے لیے ان کو الیکٹ کیا گیا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے ہے جو پچھلے دنوں خیبر پختونخوا میں سوات میں واقعہ ہوا وہ کتنا افسوسناک تھا. اور اس کے بعد جو رپورٹ اس کی شائع ہوئی ہے جو کہ آج صبح اخباروں میں بھی پبلش کیا گیا اس کے بارے میں وہ کتنی ڈیمنگ رپورٹ ہے کہ کس طرح نیگلیجنس کہہ لیں ریکلیسنس کہہ لیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے یا اوور آل جو لیک آف گورننس یا بیڈ گورننس یا کرپشن کے باتیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. کیسے وہ پلان کرتے ہیں کہ آج گیلپ کا سروے بھی آ گیا اور جو جی بالکل میں سمجھتا ہوں گیلپ کا سروے بھی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اور چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کو جواب دینا چاہیے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو اگر ووٹ ملا ہے اور وہ الیکٹ ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ کے عہدے پر تو ان کی بنیادی جو لائلٹی ہے یا بنیادی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام کی خدمت کرنا ہے نہ کہ یہ سیاسی بیان بازی کرنا. لیکن مجھے اجازت دیجیے اس سوال کی کہ اگر آپ سوات کی بیڈ گورننس کے مثال دیں گے تو پھر لیاری کے واقعے کے حوالے سے جو مس گورننس ہے اس کا بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ذکر کر سکتے ہیں. جو کراچی کے انفراسٹرکچر کی صورتحال ہے جو سندھ میں انفراسٹرکچر کی صورتحال ہے جو پینے کے پانی کے تو بہت سے معاملات پر وہ بھی پھر آپ پہ سوالات کر سکتے ہیں یا تنقید کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی شخص کا یہ بھرپور حق ہے کہ وہ سوال جواب کر سکتا ہے. لیکن جب آپ کسی انتظامی عہدے پر ہوتے ہیں نا تو میرے خیال میں آپ کے اوپر تھوڑے سے امپیڈیمنٹس ہوتے ہیں. مطلب آپ مجھے بتائیے کیا وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کا رخ کر کے پشاور میں خیبر پختونخوا کی گورننس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جن کا جو کام ہے اس کو وہ بنیادی ذمہ داری ہے. لیاری کے اندر جو ایشو ہوا حکومت نے فوری طور پر کارروائی کی. اس کی آپ کو بہت کم مثال پاکستان میں ملتی ہے کہ نہ صرف ادارے کے سربراہ کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا بلکہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے. تو جو بھی انسانی المیہ ہوتا ہے اس کے اوپر حکومت کو اپنی رسپانس دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرا ایک سوال بنیادی یہ پوچھنے کا میرا حق ہے کہ آج جو رپورٹ آئی ہے سوات انسیڈنٹ کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گنڈاپور صاحب نے کوئی بات کی ہے؟ وہ تو کر چکے ہیں نا, وہ تو پہلے کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرا کام وہاں جا کے تمبو لگانا تو نہیں ہے نا. وہ پہلے بتا چکے ہیں اس معاملے کو.
تو ان کا کام جو ہے خیبر پختونخوا چھوڑ کے لاہور میں تمبو لگانا ہے. ان کا کام وہاں سے اپنا ذمہ داری جو آئینی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں کی عوام کی خدمت کرنا ہے, ان کے مسائل کو حل کرنا ہے, اس کو چھوڑ کے وہ کراچی میں تمبو لگائیں گے وہ آ کے. یہ دیکھیں یہ سستی شہرت والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, مطلب میں کراچی کا میئر ہوں, میں پشاور میں جا کے بیٹھ جاؤں اور پشاور کی گورننس کی بات کروں, یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے. بٹ اگر کوئی سیاسی کارکن پی ٹی آئی کا سیاسی لیڈر آنا چاہتا ہے کراچی, 100 بسم اللہ, ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کراچی کی عوام کی خدمت کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں. میرا فوکس یا ہماری لیڈران کا کوشش جو ہے, جو ذمہ داری ہے پہلے وہ نبھائیں, اس کے بعد یہ جو اینسلری چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اب کراچی سے لے کے خیبر تک ہر بندہ, پاکستان کا ہر شہری بات کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی طرف سے کیا بیڈ گورننس ہے, معاملات کس طرح سے خراب ہیں, سی ایم گنڈاپور ناکام ہو چکے ہیں, ہر شخص یہ بات کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ٹائم اور دس از دا ہائی ٹائم کہ کے پی میں تبدیلی جو ہے اب وہ ناگزیر ہے؟ آپ کے زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں مولانا فضل الرحمان, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آئے لیکن اپوزیشن نہ لے کے آئے, وہاں سے پی ٹی آئی ہی تبدیلی لے کے آئے. اب کے پی میں گورنر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں, تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں 11 سال سے تو کے پی میں تبدیلی نہیں آئی, یہ آپ سب کے سامنے ہے. 13 سال ہو گئے. جو حالات ہیں 13 سال ہو گئے چلیں, تیسرا ٹینیور ان کا ہے. پہلے پرویز خٹک صاحب تھے, پھر خان صاحب آئے اور اب گنڈاپور صاحب آ گئے. تیسرا ٹرم ہے, لیکن جس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں ان لوگوں سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ ایک آئینی رائٹ ہے, وہ ایک آئینی پاسبلٹی ہے. اگر اپوزیشن کے پاس یہ نمبر گیم پورا ہے تو اپوزیشن کے پاس یہ پورا حق ہے کہ وہ اس طرح کی تبدیلی لا سکتی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہاں گنڈاپور صاحب کامیاب نہیں ہو پائے, وہ ناکام ہوئے اپنی ذمہ داری نبھانے میں, تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم یہ احساس تو ڈیولپ ہو پی ٹی آئی میں کہ ان کے جو گورننس کے بہت بڑے بڑے دعوے تھے وہ دعوے پراپر طریقے سے میٹ نہیں ہو رہے, اور خیبر پختونخوا کی عوام کے جو مسائل آج سے 10-12 سال پہلے تھے اس کے اندر کوئی کمی یہ لوگ لانے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. سو اب ایک تو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک ہے جس کا وہ اگلا پڑاؤ سندھ میں بھی لانا چاہ رہے ہیں, پھر بلوچستان میں جانا چاہ رہے ہیں, وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کون سی تحریک ہے؟ احتجاجی تحریک. کس حوالے سے احتجاج ہے یہ؟ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. ابھی تک ویسے کچھ پتہ نہیں ہے. پی ٹی آئی اپنا پی ٹی آئی والے خود بھی سوال کر رہے ہیں, عالیہ حمزہ بھی سوال کر رہی ہیں کہ کس لیے ہے یہ تحریک, بتایا جائے. ان کو نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ پرابلم یہی ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جب لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی ہو, اس طرح کے انسانی انفارچونیٹ حادثات المیہ رونما ہو رہے ہوں, جب لوگ اس طرح غفلت کی وجہ سے انتقال کر جائیں, اس سچویشن میں آپ کو کیا کسی فرد واحد کے لیے تحریک چلانی چاہیے یا تحریک یہ چلانی چاہیے کہ کیسے اس عام آدمی کی زندگی کے جو حالات ہیں اس کے اندر آپ بہتری لا سکتے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو حالات ہیں, جو محرکات ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ فرد واحد کے لیے آپ اس طرح کی سیاسی. لیکن مرتضی وہاب صاحب اگر حالات اگر وہ آنا چاہتے ہیں آئیں, ٹھیک رائٹ, لیکن اگر حالات اتنے خراب ہیں جیسے کہ سب بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایسے حالات نہیں ہے کہ وفاق وہاں پہ کوئی کردار ادا کرے, وفاق کو انٹرفیئرنس کرے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن؟ اور دوسرا, کیا سینٹ الیکشنز تک کا انتظار تو نہیں کیا جا رہا؟ اور سینٹ الیکشن میں جوائنٹ اسٹریٹجی پیپلز پارٹی بھی اس میں بڑی پیش ہے, بلکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں تو 5 تو کیا 6 یا اس سے زیادہ سیٹیں ہم نکال سکتے ہیں. دیکھیں وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا نہیں سوچ رہی اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا. میں وفاقی حکومت کا نہ ترجمان ہوں نہ اس کا حصہ ہوں. لیکن گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں نا وہاں پہ, گورنر وہاں پیپلز پارٹی کے ہیں. جی بالکل, جی گورنر پیپلز پارٹی کے بالکل ہیں, بٹ گورننس کے حوالے سے گورنر صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو فیصلہ سازی ہے وہ تو وفاقی حکومت کو خود کرنا ہوتی ہے.
تو اس میں بہتر جواب آپ کو وفاقی حکومت کے کسی ترجمان سے مل جائے گا. ایز فار ایز سینٹ الیکشنز آر کنسرنڈ پیپلز پارٹی اپنی ایک حکمت عملی کے اوپر کام کر رہی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تمام اپوزیشن پارٹیز متحد ہو کے ایک ساتھ اپنے ووٹ کو کاسٹ کرتی ہے تو ایک اچھی پاسبلٹی ہے ایک سائزبل نمبر جیتنے کا خیبر پختونخوا اسمبلی سے. اگر اپوزیشن ڈیوائیڈڈ رہے گی تو نیچرلی اس کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا. تو یہ ضروری ہے, مولانا صاحب ہوں, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, اے این پی ہو, سب کے لیے کہ اپوزیشن جو ہے ایک ساتھ ایک متحد سٹانس کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنا جو حق رائے دہی اسمبلی میں ہے اس کو استعمال کریں. رائٹ, بہت بہت شکریہ مصطفیٰ وہاب صاحب. میئر کراچی پیپلز پارٹی کے مرکز کردہ رہنما پروگرام میں آج بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ اور انہی تمام معاملات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے آفٹر دس شارٹ کوئک بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. انہی معاملات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ندیم قریشی صاحب جو کہ ایم پی کے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے اور مرکزی سرکردہ رہنما ہیں. ندیم قریشی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. یہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل پھوٹ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار, آخر وجوہات کیا ہیں؟ ابھی علی امین گنڈا پور نے 5 اگست کے مقابلے پہ 90 روز کے پلان کا اعلان کر دیا. عمران خان 5 اگست کی تاریخ دے رہے ہیں, بازوبان علیمہ خان گنڈا پور 90 روز کا پلان دے رہے ہیں جو ستمبر تک چلا جائے گا, اکتوبر تک چلا جائے گا. عالیہ حمزہ کوسچن کر رہی ہیں, آپ کی پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں, ان کو اعتماد تک میں نہیں لیا گیا. یہ چل کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں میں گزارش آپ سے کر دوں, ایک تو بہت شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر موجودہ حکمران اتحاد بہت عرصے سے یہ کام کر رہا تھا کہ کوئی آپس میں اختلافات کا تاثر ابھرے, کوئی پھوٹ کا تاثر ابھرے, کوئی گروپ بندی کا تاثر ابھرے. انہیں وقتی طور پہ میں یقیناً کہوں گا کہ ایک سکسیس ملی ہے, اور حقیقت میں یہ ہے کہ پوری تحریک انصاف اس بات پر اکٹھی ہے کہ موجودہ حکمران اتحاد سے جان چھڑوانا نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ پوری قوم ہاسٹیج بنی ہوئی ہے, بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کو نہ کرتا گناہوں کی سزا کے طور پہ انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. لیکن سروے تو گیلپ کے آ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہاں کے 60% عوام ناخوش ہیں گنڈا پور کی حکومت سے, گورننس سے, امن و امان کی صورتحال سے, سہولیات سے, بنیادی سہولیات, تعلیم, صحت وغیرہ وغیرہ. تو جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہے, پنجاب میں اور سندھ میں جو گورنمنٹ ہے, اور جو پچھلے 4 سال سے گورنمنٹ ہے, کیا اس سے لوگ خوش ہیں؟ ایک شخص ایک ویڈیو کلپ جاری کرتا ہے پانی کی پہ کھڑے ہو کے لاہور کے, اور وہ ٹھیک ہے, اس کو اس طرح کی سخت بات نہیں کہنی چاہیے تھی, لیکن اگلے ہی روز اس کو پنجاب کی سرکار اٹھاتی ہے, اس سے دوسرا بیان دلواتی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ٹیسٹر ہے کہ پورے ملک کی عوام کیا سوچ رہی ہے. گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ کا بھی 1 سال سوا سال ہوا ہے, وہ کوئی وہاں فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں جو چیزیں آتی ہیں کیا وہ بھی ان کے ذمے ہیں گنڈا پور صاحب کے؟ کیا پیٹرول کی قیمت گنڈا پور صاحب کم کر سکتے ہیں؟ بجلی کی قیمت گنڈا پور صاحب کم کر سکتے ہیں؟ یہ جو لوگوں پر روز مہنگائی کا لیکن سوات کے لوگوں کو تو بچا سکتے تھے نا. وہاں پر وزیر اعلیٰ کہنے لگے کہ جی میں نے وہاں جا کے تمبو تو نہیں دینے, کم از کم وہاں پہ تعلیم اور صحت کی سہولیات اور دیگر بنیادی امن و امان تو ٹھیک کرنا گنڈا پور صاحب نے ہے نا. 100% کسی ایک بھی معصوم شخص کی جان جائے تو حکمران ذمہ دار ہے. مجھے کسی کی نااہلی کو چھپانے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے میں اللہ کے ہاں شرمندہ ہوں, قوم کے ہاں شرمندہ ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں جو حالات ہے غریدہ صاحبہ, ٹھیک ہے آپ ایک اپنی سوچ کو آپ رکھتی ہیں, مجھے آپ کی سوچ کا, آپ کی رائے کا ہمیشہ احترام رہا ہے, لیکن کیا آج پاکستانی جو 2022 اور 18 سے 22 تک جو زندگی بسر کر رہا تھا عام پاکستانی, کیا آج بھی وہی حالات ہیں؟ مسائل ہیں, مسائل بہت بڑے بڑے ہیں. چینی کا بحران کھڑا ہو گیا ہے, پیٹرول کی قیمتیں ابھی پھر سے بڑھنے کا امکان جو بتایا جا رہا ہے, عوام کے لیے ریلیف نہیں ہے. وزیر خزانہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بلکہ ہو چکے ہیں ناکام. لیکن اس سب کے لیے تگڑی اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے نا. آپ کی آپس کے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے, اب آپ اس کا الزام بھی وفاقی حکومت کو دے رہے ہیں. اب کیا آپ شہباز شریف نے یا وفاقی حکومت میں سے کسی اور نے کہا گنڈا پور کو کہ آپ 5 اگست کی ڈیٹ نہ دیں, آپ 90 روز کی دیں, یا وفاقی حکومت میں سے کسی نے کہا کہ عالیہ حمزہ کو کہ آپ وہ ٹویٹ کر دیں؟ تو ایسے نہ کریں نا. 5 اگست کو عمران خان صاحب کو ناحق ایک زمین کے قیدی پر حکومت کے مہمان بنے ہوئے 2 سال ہو جائیں گے, اور ہم پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں بھرپور احتجاج کریں گے, پرامن کریں گے,
लेकिन इसके साथ साथ हमारी तहरीक का बाकायदा आगाज हो गया। ये छोटे मोटे इश्यूज जब एक जमात पर इतना ज्यादा हुकूमती जबर हो रहा हो, पूरी हुकूमती मशीनरी बजाय आवाम की बहबूद के एक जमात को क्रच करने पर काम कर रही हो, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही हो, गरीब को मारा जा रहा हो और सरकार की जो अशराफिया है उनकी सैलरीज 10-10 गुना बढ़ाई जा रही हो, तमाम मीडिया हाउसेज को फंडिंग की जा रही हो। सारा दिन आप मीडिया पे देखें, मैं मतलब मीडिया के फंड्स पर मुझे एतराज सिर्फ एक नुक्ते पर है कि यही तस्वीर किसी जमाने में अगर इमरान खान की लगती होती तो इस मीडिया ने शोर मचा लेना था और आप सुर्खैल थी उस तमाम कैंपेन की। उस जमाने में इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ के इश्तार शाया हुआ करते थे, बड़े नॉमिनल से, और हुकूमत ने वक्त ने उस वक्त अपने अखराज बचाए थे। आज सारा दिन एक इश्तार पंजाब हुकूमत का खत्म होता है, दूसरा सिंध हुकूमत का आ जाता है, उसका खत्म होता है फेडरल गवर्नमेंट का आ जाता है। भाई कौन सा कारनामा अंजाम दिया है इन्होंने? कौन से दिल्ली के किले पे इस्लाम का परचम लहरा दिया है इन्होंने? कौन सा मकबूजा कश्मीर आजाद करवा लिया है? 150 रुपए एक लीटर पेट्रोल था, ये महंगाई का लॉन्ग मार्च करते थे महंगाई के खिलाफ। 20 रुपए का डोमेस्टिक यूनिट था, ये रैलियां निकालते थे, ये एतराजात किया करते थे। मरियम साहबा 118 रुपए के पेट्रोल पे कहती थी मुझे रात को नींद नहीं आती। मियाँ साहब का दिल गिरफ्तार है, मियाँ साहब पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ गई, कहाँ गया इनका वो सारा इनका जोश और जज्बा? और आप वो तमाम लोग, मैं आपकी हजारों ट्वीट्स दिखा सकता हूँ जो आप 2 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर ट्वीट फरमाया करती थी। अब आप कहती हैं कि हाँ जी मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल को ठीक किया जाना चाहिए। कब होंगे ठीक ये? हम लोग मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, और आपको ट्वीट्स का एतराज आपका हक है, आप उस पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि जो भी अपोजिशन में होता है ना, उसको अपनी मर्जी के ट्वीट्स या जो भी हुकूमत में होता है उसको अपनी मर्जी के बयानात वो बड़े अच्छे लगते हैं, अपने खिलाफ तनकीद के सवालात के वो बड़े बुरे लगते हैं। तो इस तरह से सिर्फ ऐनक का सिर्फ एक चश्मा लगा के मत देखा करें, ऐनक का सिर्फ एक वो जो शीशा होता है सिर्फ वो लगा के मत देखा करें। मेरे ट्वीट्स, मेरे प्रोग्राम्स आज भी मौजूद हैं। आज भी प्रोग्राम में हम चीनी के बहरान की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपोजिशन के किरदार की बात करें ना। आप लोग वहां पर बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं कि रेफरेंस हमारे वापस ले लें, हमें जो है कमेटियों की चेयरमैनशिप हमें वापस दे दें। आप लात मारें, आप कहें जी जाए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस लेके हम खड़े हैं, हम डट के खड़े हैं, हम मुकाबला करेंगे। आप निकालें जल्द से जुलूस, जितनी पकड़ धकड़ होती है होने दें, देखने दें दुनिया को ना। दो बातें, पहले मैंने आपकी राय को एहतराम कहा, उसका वो मेरा हक है, लेकिन आपकी राय पर तनकीद करना भी मेरा हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 2 सूबों की हुकूमत को लात मारी, विफाकी हुकूमत को छोड़ा, सब लोगों ने रिजाइन किए, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हमने खुद इनको दी, कश्मीर की हुकूमत पंजाब में कायमा कमेटियां लेने के लिए आप मुज़ाकरात कर रहे हैं हुकूमत से वहां पे। नॉट एट ऑल, ये फेक न्यूज है। इस पे पीका एक्ट लगता है, लेकिन चूंकि मैं सरकार में नहीं हूं ना, आपको लगा नहीं सकता। इस पे डेफिमेशन लॉ लगती है, लेकिन मैं लगा नहीं लगाएं। बेशक सारे मीडिया पर आज ये खबर चली है, लगाएं जी, सब पे लगाएं जी, आप बेशक जाएं अदालत में सारे मीडिया के खिलाफ इस मामले पे। ये पीका एक्ट और ये डेफिमेशन लॉ कमजोर लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिन पे जबर हो रहा है, उन लोगों के लिए जिन पे जुल्म हो रहा है, उन लोगों के लिए जो अपोजिशन में है। नदीम साहब माजरत, लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे मेरे पास खत्म हो गया है। विश के ज़्यादा वक्त होता है, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपको वीडियो पर जहमत। तो इस वक्त भी जो आपकी बात रह गई और उस वक्त भी जो करनी होगी ज़रूर कीजिएगा। नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने देखा। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।